آج ایسا حملہ کیا گیا ہے اس ملک میں آئین اور قانون پر جس کی مثال کسی مارشل لا کے بدترین دور میں بھی نہیں ملتی. جس طرح عدلیہ کو سرنگوں کیا گیا ہے, جس طرح ججوں کے اوپر تلوار لٹکائی گئی ہے. کسی بھی ہائی کورٹ کے جج کو اٹھا کر آپ ایک کورٹ سے دوسری کورٹ میں پھینک سکتے ہیں. آپ سپریم کورٹ سے خائف تھے تو آپ نے سپریم کورٹ کو منہدم کر دیا, اس کو ایک ذیلی عدالت بنا دیا, کیونکہ سپریم کورٹ آئین کی بات کرتی تھی. سپریم کورٹ نے ملٹری کورٹس کے خلاف فیصلہ دیا. سپریم کورٹ نے کہا کہ ایک بوٹ میں بیٹھا افسر سویلین کی ٹرائل نہیں کر سکتا, اس کو سزا نہیں دے سکتا. یہ پوری دنیا کا متفقہ فیصلہ ہے. پاکستان آج واحد ملک ہے جہاں ایک آئین ہے جو عدلیہ کی بات کرتا ہے, انسانی حقوق کی بات کرتا ہے, جس میں سویلین کا ٹرائل فوجی عدالتیں کر سکتی ہیں. کوئی اور ملک ایسا نہیں کرتا. افریقہ کا کوئی ملک ایسا نہیں کرتا. لاطینی امریکہ کا کوئی ملک یہ نہیں کرتا. ان ملکوں میں بھی شورش ہے, ان ملکوں میں بھی دہشت گردی ہے, لیکن کچھ اصول ہیں جو پوری دنیا نے اپنا لیے ہیں. پاکستان آج پوری دنیا سے پیچھے کھڑا ہے. جب ہمارے سپریم کورٹ نے کہا آپ یہ نہیں کر سکتے, آپ کا آئین تو حرمت انسان کی بات کرتا ہے, آپ کا آئین ایک آزاد عدلیہ کی بات کرتا ہے, کیسے ایک افسر آزاد عدلیہ کا نعم البدل ہو سکتا ہے؟ وہ ایک ماتحت افسر ہے. جب اس کے بالا افسر کہہ چکے کہ ان کو سزا دینی ہے تو اس کی کیا مجال کہ وہ ان کو سزا نہ دے. ہم سپریم کورٹ گئے یہ کہنے کہ 8 فروری 2024 کو پاکستان کی عوام نے ووٹ ڈالا تھا, پی ٹی آئی کے لیے ووٹ ڈالا تھا, عمران خان کے لیے ووٹ ڈالا تھا. اس ووٹ کے تقدس کا کچھ تو خیال کرو. ہم سے 100 سیٹیں چھین لی گئیں, لیکن جو چھوڑی ہیں ان کے تناسب سے ہمیں ریزروڈ سیٹس خواتین کی اور اقلیتوں کی, غیر مسلم دوستوں کی تو دو, اور سپریم کورٹ نے وہ نشستیں ہمیں دیں. اس کی پاداش میں سپریم کورٹ کو ایک ذیلی عدالت بنا دیا گیا. 26ویں ترمیم آئی, پھر 27ویں ترمیم آئی. آج اس ملک میں ایک زبانبندی کا عالم. آپ میں سے کوئی بھی کھل کے بات نہیں کر سکتا. بات کرے گا تو پیکا کے قوانین ہیں, جے آئی ٹیز بنیں گی, آپ کو 10 سال سزا ہو جائے گی. آج ایمان حاضر مزاری اور ہادی ان کے علی ان کے میاں ہمارے سامنے ایک مثال. وہ وکلاء ہیں جو حق کی بات کرتے ہیں, جو مظلوم کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. یہ پورے معاشرے کو اشارہ ہے کہ تم سب محکوم ہو. تمہاری زبان ہمارے قابو میں ہے, تمہارا ذہن ہمارے قابو میں ہے. اگر اپنے ذہن کو آواز دو گے اپنی زبان کے ذریعے تو ہم تمہیں پکڑ لیں گے اور ایک کال کوٹری میں ڈالیں. کیا پاکستان اس لیے بنا تھا؟ کیا یہ تھا علامہ اقبال کا خواب؟ کیا یہ تھا قائد اعظم کا نظریہ؟ قائد اعظم کی 20 تقاریر ہیں. آج ہم جناح ہاؤس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں. کیا اس جناح کی کسی تقریر کو ہم نے یاد رکھا؟ بارہا قائد اعظم نے یہ کہا جب وہ ہمارے عسکری اداروں کا دورہ کرتے تھے کہ آپ اپنے حلف کے تحت پابند ہیں, کیا آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, آپ جمہوریت کی آواز کو سنیں گے, آپ جمہوریت کے تابع رہیں گے. بار بار قائد اعظم نے یہ کہا اپنی مختصر زندگی میں جو قیام پاکستان کے بعد ان کو نصیب ہوئی.